سب سے بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آنے والا بڑا فیصلہ، اب کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جنرل باجوہ صاحب کے اتنے تو احسانات ہیں کہ وہ باہر سے پیسے لینے کے لیے باجوہ صاحب ہی جایا کرتے تھے۔ خبردار، آگے کام ہو رہا ہے۔ میں نے جنرل فیض حمید سے صرف یہ کہا تھا کہ آپ میرا کیس چلوا دیں۔ جنرل باجوہ نے ایک صحافی کو بیان بھی دے دیا ہے، وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا۔ اسی گڈی دی ڈور پھڑ لی ہوں، ساڈی کٹی پتنگ ساڈے ہاتھ آ گئی، ہن اسی نہیں چڑھنا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے خان صاحب کہ تہاڈے تے کیسز بھی بڑے سخت گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے، میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آنے والا بڑا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا۔ تقریباً 10 گھنٹے تک اس کا انتظار کیا گیا، اور معاملہ تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جائے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے۔ چونکہ گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی ہوئی، تو الیکشن کمیشن کو جو ہے اس سلسلے میں ہدایت دی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس پٹیشن کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرے، اور الیکشن کی ڈیٹ کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا جائے۔ سب سے پہلے میں اس فیصلے کو کس طرح دیکھتا ہوں؟ میرے خیال میں ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میں ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ چلنے والا انسان ہوں، اور مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ الیکشنز کے رزلٹس کیا آتے ہیں، کسی کے حق میں آتے ہیں، کسی کے خلاف آتے ہیں۔ اگر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ایک اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اور 90 دن کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو ہے اس کا مختلف ہیلے بہانے بنا کے جو ہے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہیں پہ یہ کہا گیا جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، کہیں پہ یہ کہا گیا کہ جی ان الیکشنز کی وجہ سے بل بہت زیادہ آ جائے گا، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی انا کی خاطر اس ملک کا اربوں روپے کا نقصان ویسے ہی کر چکی ہیں۔ اگر یہ کسی اچھے کام کے لیے، عوام کی رائے کے لیے اگر ایک الیکشن منعقد ہو رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے اس سے 10 15 20 ارب روپے کا بھی بے شک خرچہ آتا ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے، عوام جس کو مرضی اپنا لیڈر بنانا چاہیں ان کا حق ہے۔ تو میرے خیال میں تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ آبویسلی اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج ابھی کیا جا سکتا ہے، اور جو مجھے ویسے موڈ لگ رہا ہے، جو صورتحال مجھے لگ رہی ہے وہ لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے شاید یہ سٹینڈ نہ کر پائے، کیونکہ یہ کیس بہت سٹرونگ کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ حق بجانب تھے اس بات کے لیے کہ جناب ہمیں ڈیٹ ملنی چاہیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ویسے ہی فیصلہ دیا ہے۔ اب ویسے پہلے میں جو آئرنی ہے البتہ اس سارے معاملے کے اندر، پچھلے 4-5 سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جب بھی کوئی ایسا فیصلہ دیتا تھا جو مسلم لیگ نون کے حق میں ہوتا تھا تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ دیکھیں گے تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہاں تک ان کی تصدیق کی جاتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے کہ اسے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ لاہور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی، اور مختلف قسم کے نام جو ہے پکارے جاتے تھے۔ تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چونکہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے، تو میں فواد چودھری صاحب اور ان کے دیگر رہنماؤں کے مختلف بیانات مختلف چینلز کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے کہ جناب بڑا زبردست جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جب آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے، لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جلد از جلد الیکشن میں جائیں اور اپنا اگلا لیڈر جو بھی ہے، کسی بھی جماعت کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ البتہ میرا خیال میں سیاسی طور پہ مریم نواز کے لیے جو ہے یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کیمپین کو وہ لیڈ کریں گی اس الیکشن کے اندر۔ اور اب سب سے بڑا سوال میرے خیال میں ایک اور جو ٹیسٹ کیس کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ جس صوبے کے اندر مسلم لیگ نون نے اپنی ہمیشہ سیاست کی ہے، اور پنجاب جسے ہمیشہ اپنا گڑھ سمجھا ہے، کیا اس بار پنجاب کا تخت بچانے کے لیے اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر ہی الیکشن کروانے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا، یا پھر وہ سارا کچھ اپنی بیٹی کے کندھوں کے اوپر ہی چھوڑ دیں گے کہ جناب آپ نے یہ لڑائی لڑنی ہے، میں تو واپس نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک سب سے بڑا سوال ہوگا، اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو خبر ہم نے آپ کو اپنے پچھلے سے پچھلے ویلاگ کے اندر دی تھی وہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے ان کے پورے کالم کے اندر ایک پرٹیکولر جو لائن تھی اس کے حوالے سے جو تردید دی تھی وہ ہم نے آپ کو جاری کر دی تھی، اور میں نے اس کے اندر یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ جی میری جاوید چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان قریب وہ بھی اس کا ڈینائل جو ہے وہ جاری کر دیں گے، تردید جاری کر دیں گے، اور ویسے ہی ہوا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے اپنا ویلاگ کیا ہے، اور اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے ایگزیکٹلی
انہوں نے جو کہا اس کے اندر وہ میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کل میرا ایک کالم چھپا جس کا عنوان تھا عمران خان کی جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں. اس کالم میں 2 فقرے ایسے تھے جنہوں نے خاصا کوحرام برپا کر دیا. ان فقروں کا غلط معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. جب میں ان فقروں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو میں مجبور ہو گیا اس کا اپنے ویلاگ میں جواب دوں. ہماری ریڈنگ والے جملے کے ایگزیکٹ ورڈ جنرل باجوہ نے نہیں کہے تھے. ہماری ریڈنگ والے جملے کے ایگزیکٹ ورڈز جو ہیں وہ جنرل باجوہ نے نہیں کہے تھے، بلکہ اس کے آگے اور پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وضاحت میں نے اپنے اگلے کالم میں کرنی تھی. جب آپ اگلا کالم پڑھیں گے تو آپ کو اس فقرے کی پوری وضاحت ہو جائے گی. اس جملے کے جن معنوں میں لیا جا رہا ہے ایسا نہیں تھا. ایسا لگ رہا ہے جنرل باجوہ صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت کے خلاف تھے اور جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو فارغ کیا. جو پی ٹی آئی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بیانیہ سراسر غلط ہے. جب تک آپ اگلے کالم کو اس کالم کے ساتھ رکھ کے نہیں پڑھیں گے آپ کو اس فقرے کی سمجھ نہیں آ سکے گی. بہرحال انہوں نے مطلب جاوید چوئی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کی تردید جاری کر دی ہے. جو اپنے کالم کے اندر جو خود انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ لکھا تھا اس کی تردید جاری کر دی ہے. تو میرے خیال میں جو بات میں نے کہی تھی وہ ویلیڈیٹ بھی ہو گئی. وہ ہم نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا تھا. مجھے بہت سے صحافیوں کے بھی فون آئے ری کنفرم کرنے کے لیے کہ جی آپ کی جنرل باجوہ سے ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے. جی میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ سے میری ڈائریکٹلی ہی بات ہوئی تھی. اور ہم نے بائی دا وے یہ بھی میں ذرا آن ریکارڈ لانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے دسمبر کے مہینے میں جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ 4 یا 5 میں نے ویلاگس کیے تھے. پوری ڈیٹیل جو میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے شیئر کی تھی. اس کی ایک ایک بات ایک ایک جملہ آج بھی ویسے اسٹینڈ کرتا ہے. ہم نے جیسے رپورٹ کیا تھا کسی بات کی کوئی تردید نہیں ہے. ہم نے جیسے رپورٹ کیا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی اسٹینڈ کرتا ہے. اور کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی شخص میرے ان تمام ویلاگز میں سے کوئی بھی انفارمیشن نکال کے جنرل باجوہ سے ریکنفرم کر سکتا ہے. تو ہم اپنی باتوں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. ہم کسی قسم کی کوئی تردید کسی چیز کی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. شوکت ترین صاحب کے اوپر بھی ایک الزام لگا تھا اس کالم کے اندر، اور اس کے اندر یہ الزام تھا کہ جی جنرل باجوہ کو جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جی شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ تو اپنا بینک نہیں چلا سکے تھے، تو پاکستان کی اکانومی کو کس طرح چلائیں گے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ورڈ اس بارے میں تھے کہ جی شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کیسز کو ختم کرو. تو پھر ان کے کیسز کو جو ہے وہ ختم کروایا گیا تھا. تو شوکت ترین صاحب وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ جی باجوہ صاحب نے بار بار خان صاحب سے کہا کہ بحیثیت وزیر خزانہ وہ آپ سے مطمئن نہیں تھے. تو شوکت ترین صاحب نے اس بات کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا جب یہ ریکوڈک کا معاہدہ کیا تھا ہم نے پیسے جمع کروا دیے تو میں نے کہا کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی، سب کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ نو، اٹ از دا لیڈر ہو کاؤنٹس اینڈ یو آر دا لیڈر. میں اس وقت ہیرو تھا تو اس سے پہلے میں زیرو کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن یہ ان کی ایک رائے ہے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں اس وقت کہا ہوگا. مجھے اپریل 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، میں نے کہا میں جاب نہیں لوں گا جب تک میرے کیسز ختم نہیں ہوں گے اور مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے. صرف عدالت میں کیس چلا لیں، جیسے ہی چلے گا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. میں نے جنرل فیض حمید سے صرف یہ کہا تھا کہ آپ میرا کیس چلوا دیں، یہ کبھی نہیں کہا کہ میرا کیس ختم کروا دیں. چلیں اگر میں 1 منٹ کے لیے اس سٹیٹمنٹ کو بھی یہاں پہ سمجھ لوں. میں یہ تو شوکت ترین صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل فیض سے کہا تھا. اچھا دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض سے کہا تھا اور پھر جنرل فیض نے کیسز ختم کروا دیے تھے. یہ دونوں میں ہے، لیکن دونوں چیزوں میں جو ایک کامن پوائنٹ ہے وہ جنرل فیض ہیں. اور کامن پوائنٹ ہے کہ شوکت ترین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل فیض سے کہا تھا اور پھر میرے کیس چلنا شروع ہو گئے. تو یعنی یہ بات تو ماننی پڑے گی نا. یہ اس بات سے تو انکاری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جنرل فیض سے کہہ کے کیس چلوایا جا سکتا تھا. جو کیس ویسے نہیں چل رہے تھے جنرل فیض کے کہنے کے اوپر کیس چل پڑے. اب کیس جنرل فیض کے کہنے کے اوپر ختم بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، چلیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ تضاد پایا جاتا ہے، اس کے اوپر آرگومنٹ ہے. لیکن یہ بات سامنے آ گئی کہ جنرل فیض کے کہنے کے اوپر جو ہے نا شوکت ترین کے کیس البتہ ضرور چلنا شروع ہو گئے. تو یہ جو تحریک انصاف جو انصاف کا اتنا بڑا ڈنڈورا پیٹتی ہے نا، یہ کم از کم ملیامیٹ ہو گیا. اور کتنا کو انصاف چل رہا تھا اس سے پتہ لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے ان کے کیس چلوا رہے تھے. چلیں یہ جو آپ لوگوں نے ایک اپنا جو ایک بہروپیہ جو بیانیہ بنایا ہوا تھا نا وہ بھی آج زمین بوس ہو گیا، اس سے بھی کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. شبر زیدی صاحب بھی وسیم بدامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. معیشت کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ کچھ کامنٹ دیے. انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے کہ یہ قسط اگلے 5 سال کے منصوبے کی پہلی قسط ہے، تو تمام لوگوں کو آن بورڈ لانا ہوگا. آپ بھی اسی ملک میں ہیں، میں بھی اسی ملک میں ہوں. اگلے 2 سے 4 ہفتوں میں یہ حقیقت سامنے آ جائے گی.
کسی کی جرت ہے ان کو نہ کرنے کی؟ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ 2019 میں جب عمران خان کو میں نے جوائن کیا تو انہوں نے کہا IMF کے پاس لاش پر سے گزر کے جائیں گے، لیکن لاش سے گزر کے آ گئے نا۔ 8 مئی 2019 کو اسد عمر نے کہا IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اور 9 مئی کو چلے گئے۔ ایک دن پہلے کہا تھا اور اگلے دن ہی چلے گئے۔ میں اس وقت ان کی حکومت کا حصہ تھا، اس لیے مجھے پتا ہے نا، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ سیریس کیوں لیتے ہیں؟ ان کو سیریس نہیں لیں۔ فیصلے یہاں پہ نہیں ہو رہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی باہر سے پیسے لینے باجوہ صاحب گئے تھے، اور اب بھی یہ نئے صاحب گئے ہیں، یعنی موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو چلیں، شبر زیدی صاحب نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جنرل باجوہ صاحب کے اتنے تو احسانات ہیں کہ وہ باہر سے پیسے لینے کے لیے جو ہے باجوہ صاحب ہی جایا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل پرسوں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ کامنٹری کی تھی سیاستدانوں کے حوالے سے اور سابق وزراء اعظم کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ کے اندر جو ہے بڑا سخت بیان دیا ہے، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے گزشتہ روز ایک ایسے مقدمے میں ریمارکس دیے جس کا الیکشن سے براہ راست تعلق نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے فرمایا پارلیمنٹ نامکمل ہے، پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا جا رہا، پارلیمنٹ کے قوانین متنازع ہیں، اس لیے وہ مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہماری تاریخ کا واحد دیانتدار وزیر اعظم، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ محمد خان جنیجو کی طرف تھا۔ پتہ نہیں انہیں یہ استحقاق کس نے دیا کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو یک جنبش قلم بددیانت قرار دے کر صرف ایک کے بارے میں فتویٰ دے دیں۔ یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایک وزیر اعظم دیانتدار تھا؟ اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیانتدار تھا، تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ تو بڑے سخت الفاظ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو جیل بھرو تحریک کا فوکل پرسن جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ فوکل پرسن خود جیل کے اندر ہوگا کہ جیل سے باہر ہوگا، کیونکہ اگر وہ جیل کے اندر چلا گیا تو وہ فوکل پرسن کس طرح ہوگا؟ کیونکہ فوکل تو وہ رہے گا ہی نہیں۔ فوکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوکل کا مطلب ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو جڑا آپ جیل میں چلا گیا ہو تو فوکل پرسن تو نہیں رہے گا۔ تو میں اس سے ازیوم کر رہا ہوں کہ اعجاز چودھری صاحب آپ تو جیل نہیں جان گے، مطلب ان کی تو کم از کم بچت ہو گئی ہے۔ تو ایک خبر یہ تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر کمال کاریگری ہے، بڑی کمال کاریگری آپ کو نوٹ کرانی ہے۔ سوال کیا گیا ان سے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے تو آپ کا اصل مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی اس وقت تو نون لیگ، پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں، یعنی سیم پیج۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا سیم پیج، ان کہہ رہے ہیں کہ ایوی سارے سیم پیج تھے گنے۔ جب سے ہماری حکومت گری ہے اور وہ بھی ان سب نے مل کر گرائی۔ جنرل باجوہ نے ایک صحافی کو بیان بھی دے دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی، وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا۔ اچھا، میں نے بار بار اس چیز کو چیک کیا، وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا۔ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ذرا ایک دفعہ چیک کریں، مان گیا ہے رجیم چینج کا یا مان گئے ہیں رجیم چینج کا؟ تو ہم نے جب دوبارہ چیک کیا تو انہوں نے کہا وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا۔ آپ ذرا فرق دیکھیں کہ بات کہاں سے کہاں تک آ گئی۔ ایک زمانے میں یہ پوری کی پوری پی ٹی آئی جنرل باجوہ کے آگے پیچھے جو ہے وہ کس طرح گھما کرتی تھی۔ مطلب ایک جگہ پہ تو عمران خان صاحب جو ہیں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بڑے جمہوریت پسند جنرل ہیں، اور جناب ان سے زیادہ بہتر تو کام ہی آج تک کسی نے نہیں کیا ہے، اور ان میں کیا کیا خصوصیات ہیں یہ ہمیں عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے۔ اور ایک ان کے اور صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جناب آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کے باپ کا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کہانی یہاں تک آئی ہے کہ وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا، مان گئے ہیں نہیں، مان گیا ہے۔ تو آپ ایک شخص کو آپ ذرا کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بیٹا جو ہے اپنے باپ کے بارے میں جو ہے وہ مان گئے سے مان گیا کے اوپر آ جائے تو کہانی کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ سبق سیکھنا چاہیے، تمام ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے وہ جو گڈ بکس میں سے اگر نکل گئے نا، اے حال ہوتا ہے تاڑا۔ اچھا، اب یہ جو ایک بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی جنرل باجوہ نے ایک صحافی کو بیان بھی دے دیا کہ ہم نے کس وجوہات سے یہ ان کی حکومت گرائی تھی، یہی جو میں ابھی شروع میں بات کر رہا تھا جاوید چودھری صاحب کا جو کالم ہے اس کے بارے میں۔ لیکن آپ اس میں ذرا کاریگری دیکھیں، یہ کاریگری آج سے شروع ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کاریگری آج سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ پوری پی ٹی آئی میں اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا اب یہی بیانیہ چلے گا، اور جنرل باجوہ مان گئے ہیں، 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 یہ اب یہی چلے گا۔ ایون دو جنرل باجوہ نے بھی منع کر دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جس نے انٹرویو کیا ہے، جنہوں نے ان کو کوٹ کر کے چلایا ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں جنرل باجوہ سے بات کر چکا ہوں، میں بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسی نہیں ہوں چھڑنا، اسی گڈی دی ڈور پھڑ لی ہوں، ساڑی کٹی پتنگ ساڑے ہاتھ آ گئی ہوں، اسی نہیں چھڑنا۔
انہیں اسی لے کے چلنا ہے کہ جی جنرل باجوہ مان گئے بس، چاہے وہ بھی منع کر دیں، چاہے جس نے انٹرویو کیا وہ بھی منع کر دیں، 80 نہیں چھڑنا. یہ ہوتی ہے پالیٹکس، یہ ہوتی ہے کلاسیکل پالیٹکس، کہ جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے نا وہ آپ. اچھا آپ یہ بھی نوٹ کریں پورے کالم میں سے جیڑی شے سانو سوٹ کر دی نا وہ اسی کٹ لئی، باقی چیزیں نہیں ہم نے ماننی. ہم نے یہ نہیں ماننا کہ جی محمد بن سلمان کے کو کون سی گالی دی تھی جناب نے، جس کے بعد جو سعودی سفیر کے پاس جا کے جسے کنفرم کروایا گیا، سعودی سفیر آپ ٹکرا مارتا پھرتا سی، وہ کی کہتا ہے پنجابی میں دسو دے صحیح میں محمد بن سلمان نو دساں. یہ نہیں مانیں گے. شوکت ترین کے کیسز ختم کرائے تھے کہ نہیں کرائے تھے، نہیں مانیں گے. باقی کوئی گل نہیں مننی اسی. جیڑی سانو سوٹ کر دی ہے نا، دو جملے جڑے سانو سوٹ کرتے ہیں جس کا ڈینائل آ چکا ہے وہ اسی نہیں پڑھنی، وہ اسی چھڑنی نہیں ہو، اور اسی گڈی تونڈ کے رکھنی ہے. ہوں تو اسی پوری سیاست ہی ادھر کرنی ہے. یہ ہے بیانیہ. اور یہ آپ دیکھیے گا یہ اگلے کئی دنوں ہفتوں تک چلنا ہے یہ کہ جنرل باجوہ مان گئے، جنرل باجوہ مان گئے، رجیم چینج کا مان گئے جنرل باجوہ. جناب انہوں نے رجیم چینج کروایا تھا. خیر ٹھیک ہے، یہ پالیٹکس یہ ساری کرتے ہیں اس طرح. خیر اچھا جی آگے پھر اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ آپ جب سے حکومت سے نکلیں آپ میڈیا کی ہیڈ لائنز تو بن رہے ہیں لیکن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، کیا یہ آپ کی سیاسی ناکامی نہیں؟ اس پہ انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت تو اچھا میرا دیکھیں بھی ویسے تو ماننا پڑے گا عمران خان کے قریب ہے، ویسے وہ والا نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ میرے نام کے اینڈ پہ بھی خان آتا ہے، ہمارا جو دیکھیں ہے نا وہ ذرا بڑا مختلف ہے. دیکھیں اس وقت تو ہماری ایک ہی کوشش تھی، صاف اور شفاف الیکشن. صاف الیکشن تو ہو نہیں سکتے اور شفاف الیکشن ہو نہیں سکتے، لیکن الیکشن ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. اب انہوں نے پنجاب اور کے پی میں جو نگراں حکومتیں بنائی ہیں وہ اتنی جانبدار حکومتیں ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی. ہم نجم سیٹھی سے بھی زیادہ، مطلب آپ تو نجم سٹی کے بارے میں کہتے تھے وہ 35 پنکچر اینڈ آل دیٹ، تو یہ ان سے بھی ایک سٹیپ اوپر چلے گا. اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ آج عدالت کے اندر کیس ہے اور جو لگ رہا ہے کہ 90 دن سے آگے وہ نہیں جائیں گے وہی ہوا. یہ انٹرویو پہلے ریکارڈ ہوا تھا، یہ انٹرویو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے اناؤنس ہوا تھا. ان اے نہ سمجھ لینا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ فیصلہ اس طرح کا آئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آبویسلی پٹیشن ان کی جانب سے فائل ہوئی ہوئی تھی، دے تھاٹ کہ ان کا کیس اسٹرانگ ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. میری یہ سوچ ہے کہ اگر ان دو صوبوں میں الیکشن ہو گئے تو جنرل الیکشن کرنے پڑیں گے. اگلا سوال ہوا، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے جو اہم کردار ہیں ان پر آپ کا 100% اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کہا ابھی تو جنرل باجوہ کی پالیسیز چل رہی ہیں اور جنرل باجوہ نے تو خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی. کیسا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا، اے گڈی نہیں چھڑنی اسی، اے گڈی ان پھڑ کے رکھنی ہے. اب دو مختلف سوالوں کے جواب میں وہی جملے ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار، کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے کہ ملک کو خطرہ ہے، اس کے بعد جو گورنمنٹ لے کر آئے اس نے تو معیشت کی تباہی کر دی بس. اگلا سوال، جنرل باجوہ ٹی وی پر آ کے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے. بطور سابق وزیر اعظم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ اب یہاں پہ نا خان صاحب نے سوچا، تھوڑا سا پوز لیا، انہوں نے کہا او ہو اے خطرناک سوال ہے. ٹھیک ہے، دھیان کریں آگے کام ہو رہا ہے. وہ جو سائن بورڈ نہیں لگتا سڑکوں کے اوپر لگتا ہے نا، دھیان کریں آگے کام، خبردار آگے کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اے والا جو سوال ہے نا آرٹیکل 6 والا، فوج کے سابق سربراہ کے حوالے سے میں او غلطی نہیں کرنی جڑی نواز شریف نے جڑی ہے نا جنرل مشرف کے خلاف شروع کرتی سی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا نواز شریف کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے کہا فوج کے اندر بیٹھ کر ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے تکبر سے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے یہ حالات ہیں جس طرح وہ کوئی معیشت کے ایکسپرٹ ہیں. تو اس سے ہوا کیا، عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھ گئے. جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے گورنمنٹ گری ہے، وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا. تیسری دفعہ اور گڈی پھاڑ کے رکھی ہے اسی. تیسرے سوال کے جواب میں انہوں نے وہی گڈی پکڑی ہے کہ جنرل باجوہ تسلیم کر چکے ہیں. تو اب انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا ہے اس چیز سے جو پہلے سے لوگوں کو شک تھا. شک بھی نہیں، لوگوں کو واضح ہو گیا تھا، آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کہانی امریکہ سے چلی ہوئی ہے، کہانی امریکہ سے چلتی ہے. سندھ ہاؤس آتی ہے، میر جعفر میر صادق کے ساتھ ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کی طرف چلی جاتی ہے. اس کے بعد اس ساری چیز میں سے ہوتے ہوئے 29 نومبر کے بعد جنرل باجوہ کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر اس دوران محسن نقوی آ جاتے ہیں. آپ یہ فلم دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے کہ ڈرامہ لگا کرتا تھا سٹار پلس کے اوپر، کہانی گھر گھر کی، کتنے کریکٹر تھے اس کے اندر، کتنے کریکٹر تھے. تو یہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے اندر اس کے اندر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی تو میں بھول ہی گیا، وہ بھی تھے بیچ میں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے. تو پوری کی پوری ایک مطلب فلم لائن جو ہے نا عمران خان صاحب نے لا کے کھڑی کر دی ہے. اب 3 دفعہ اس گڈی کا وہ مینشن کر چکے ہیں. آگے چلیں. سوال ہوا جی جنرل باجوہ کامیاب آرمی چیف تھے یا نہیں؟ دیکھیں
پھر دیکھیں وہ والا دیکھیں جنرل باجوہ نے ہمارے دور میں جب ہم کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ایک ہی آرگنائزڈ ادارہ تھا جو جب اکٹھا ہو جاتا تھا تو گورنمنٹ افیکٹو ہو جاتی تھی، لیکن جو انہوں نے رجیم چینج کی اور رجیم چینج سے سال پہلے ہی سازشیں شروع کر دی تھی، اس کی وجہ سے آج پاکستان میں جو بحران ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اچھا آپ نوٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں رجیم چینج سے سال پہلے سازش شروع کر دی تھی، وہ ایک سال پیچھے چلے گئے ہیں، یعنی اپریل 2022 میں خان صاحب کی حکومت جاتی ہے، وہ ایک سال پیچھے چلے گئے ہیں، اپریل 2021۔ اب یہ اپریل 2021 کون سا ٹائم ہے؟ اپریل 2021 وہ ٹائم ہے جب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ خان صاحب ہن تسی گڈی آپ چلانی ہے، ہن تہاڈے واسطے کوئی فیور نہیں ہوئے گی۔ تو یہ اس پورے ٹائم پیریڈ کو جو ہے نا بیچ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سازش میرے خلاف اس وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہوا جی جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ جہاد ہے اس وقت، ایک ملک پہ فاشزم مسلط کی جا رہی ہے، کبھی مارشل لاء میں بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں پر اتنا تشدد نہیں ہوا۔ میں جنرل مشرف کی سخت اپوزیشن کرتا تھا، مجھے انہوں نے جیل میں بھی ڈالا 8 دن کے لیے۔ 8 دن دا جڑا جیل ہے نا، اے سانو لے بیٹھا ہے مان، 8 دن دا جیل۔ یہ ابھی جس طرح فواد چوہی صاحب 3 4 دن، شہباز گل صاحب کا پھر بھی تھوڑا سا لمبا عرصہ تھا، لیکن انہوں نے جسے کہتے ہیں نا وہ انگلی کٹا کے بھی جو ہے وہ شہیدوں میں نام لکھوا لیا اپنا، کہ 8 دن میں جنرل مشرف کے دور میں نا میں جیل میں رہا تھا۔ انہوں نے ہماری بنیادی حقوق ختم کر دیے، ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک نان وائلنٹ طریقہ ہے جیل بھرو تحریک کا، تاکہ ہم ان کو ایکسپوز کریں۔ جواب نہیں دیا کہ خود جیل جانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اگلا سوال، اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا؟ جواب، مجھے گرفتاری کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پائن جہاں 150 بندہ زمان پاک دے باہر کھڑا ہے، انہوں نے کلفیاں کھلانا واسطے بلایا اتنے کی میلہ لایا تسی۔ میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میری تو دوسری زندگی ہے، جیل جانے سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کے ماحول کے اندر میں سوچتا ہوں میں تو جیل میں چلا جاؤں گا، لیکن معیشت کی اس حالت میں کیا اس کے فالو آؤٹ برداشت کر لیں گے؟ مطلب عمران خان صاحب اگر حکومت جیل چلے گئے تو معیشت کا کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، کیونکہ سب خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہار جائیں گے۔ خوف والی بات آپ کی ٹھیک ہے، میں خوف والی بات سے آپ کی اگری کرتا ہوں، خوف تو واقعی ان کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے خان صاحب کہ تہاڈے تے کیسز بھی بڑے سخت گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے یہ کورٹوں کا فیصلہ ہے، میں پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن کیس بڑے تگڑے ہیں آپ کے اوپر۔ تو یہ جناب خان صاحب کی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل تھیں۔ اچھا سوری، ایک خبر تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہی بھول گیا، میں بند کرنے لگا تھا، اور وہ ہے جناب سابق نہیں، موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب۔ ہم نے کل کے اپنے ایک ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ خبر شیئر کی، صحافی حیدر شیرازی صاحب کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی، اور بدتمیزی کرنے کے بعد ان کو را کا کہا تھا، جی را سے آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں۔ اس صحافی نے بعد میں ان سے فون کے اوپر بات کی اور ان کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی، گندی ترین گفتگو۔ ہم معذرت کے ساتھ ہم نے اس کو سینسر کیا ہوا ہے، کیونکہ میں ظاہری بات ہے گالم گلوچ اپنے چینل پہ چلا نہیں سکتا۔ سنیے کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی آپ کا کوئی فیملی کا کوئی بزرگ کو مارا، کوئی تمہارا نقصان کیا ہوا تو جو صحافی بنا ہوا ہے، ہر کچرے میں پیدا ہونے والا صحافی ہو، تو میں ایسے صحافی کہ تو اپنے آپ کو صحافی بنا کے تم نے مجھے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو کیا پوچھے گا تو کیا کرے گا؟ تو کیسا سمجھتا کہ ساری دنیا ڈرتی ہے صحافی سے؟ کچرے میں جو پیدا ہو جائے وہ بھی صحافی ہے، جس کو صحافت کی آلو پہ نہیں آتی وہ بھی صحافی ہے۔ اچھا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو کہنا کیا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تیری جرت نے مجھے میسج کیسے کیا؟ اچھا یہ ریکارڈنگ پہ لگی۔ تنویر علیہ بات یاد رکھو، تو کشمیری ہوتا تو تیری غیرت ہوتی ہے، گالی مت دو۔ الو کا پٹھا مجھے میسج کر کے تو کیا پیغام دینا چاہتے؟ تم وزیر اعظم ہیں، آپ ریاست کے سخت الفاظ استعمال نہ کریں اور احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی، یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف نے لگوایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جس قسم کی گندی لینگویج یوز کر رہے ہیں نا، وزیر اعظم تو دور کی بات، یہ شخص اسمبلی میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، جس طریقے کی زبان انہوں نے ایک صحافی کے ساتھ استعمال کی ہے۔ میں پاکستان کے تمام صحافتی برادری سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر تھوڑی سی بھی عزت ہو تو آئندہ اس شخص کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک یہ شخص ایکچولی معافی نہیں مانگتا اپنے اس رویے کے اوپر۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔